بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر بن عوام کی کہانی۔ حضرت زبیر بن عوام بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بچپن میں ہی بالکل ہی ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ پر ظلم ستم شروع ہو گئے۔ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 18 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ زبیر کا چچا ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور پھر آگ کی دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کفر کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن حضرت زبیر نے عوام فرماتے تھے کہ میں کبھی بھی کفر کی طرف نہیں کروں گا۔ ایک دن مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار یا شہید کر دیے گئے ہیں، تو یہ شیطانی آواز سن کر آپ غصے میں سے بے قابو ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر باہر نکل آئے اور 11 یا 12 سال کی بچے کی آنکھوں میں خون اور ہاتھ میں لہراتی ہوئی تلوار دیکھ کر سب حیران پریشان رہ گئے۔ آپ تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے زبیر، تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے سنا کہ آپ گرفتار یا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں مکے والوں پر ٹوٹ پڑوں یا کہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتار کرنے والوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر خوش ہوئے۔ ان کے لیے، ان کی تلوار کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ کی راہ میں سونپی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں کے زبیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر ہی پوچھا، دشمن کے لشکر کی کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر نے کہا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتی ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر عبید نامی ایک شخص نے اپنے جسم کو لوہے کے لباس میں چھپا رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھیں۔ وہ اپنے صف سے باہر آ گیا اور للکار بولا، میں ابو ذات لشکر ہوں اور اگر مقابلے کا ہے تو سامنے آ جائیں، آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی بچ نہیں، زندہ نہیں پائے گا۔ عبیدہ کی اس للکار پر زبیر بن عوام نے ناک گرچھی ماری اور وہ سیدہ سیدھی آنکھ میں گھس گئی اور دوبارہ گرم کیا، اور پھر زبیر کہتے کہ پھر میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھ کر پورا بازو لگایا اور اپنی دشواری سے اس پر جھپی سے نکالا اور ان کے دونوں کنارے مڑ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اچھی کو طلب کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر وہ چڑھ گیا اور للکار کر کہا کہ میرے مقابلے کو آئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اس کے مقابلے لیے جاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو میں تیار ہو جاؤں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت زبیر پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر فرمایا، اے ابن صفیہ، کھڑے ہو جاؤ، ان کو کافر کے مقابلے میں لے جاؤ۔ حضرت زبیر کا یہ سننا تھا کہ اس ٹیلے پر چڑھ گئے اور تلواریں پر چلانا شروع کر دی اور پھر دونوں دھتم گھتا ہو گئے، ایک دوسرے کو نیلے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے گڑھے کے گرے گا وہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر مجاہدین ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین نے حضرت زبیر کے لیے یہ دعا کی، تھوڑی دیر میں دونوں لڑکتے ہوئے نیچے اس طرح گرے کہ حضرت زبیر اوپر تھا اور کافر نیچے۔ بس ایک پھر پلک جھپکتے ہی دیر تھی کہ حضرت زبیر نے کافر کی گردن پر وار کیا اور مسلمانوں کے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اور اس دن اسحاق سے بھی روایت ہے کہ حضرت جنگ احد میں بن لشکر مشرکوں کو علمبردار تھا، انہوں نے مسلمانوں کی لڑائی کے لیے للکارا اور چنانچہ حضرت زبیر بڑی پھرتی سے دیکھا تھا اور لوگ اس کے مقابلے کے لیے جانے رک جاتے تھے، اور اگر زبیر کے مقابلے میں نہ جاتا تو ٹوٹ جاتا۔ اس طرح جنگ خندق کے موقع پر تو بن عبداللہ دشمنوں کے صفوں سے نکل کر لڑائی کی دعوت تو حضرت زبیر نے اپنی تلوار کی وار سے کی اور ٹکڑے کر دیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم۔ عروہ نے کہا کہ یہ زخم تیرے گہرے تھے، اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر گیلا کرتا تھا۔
حضرت عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ نے مجھے سے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے والدہ اور زبیر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے تھے جنہوں نے اس میں زخم کھا لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبیک کہا تھا۔